الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے اندر کیا ہوا، کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو آج اس واقعے کو سن لیجئے، کس طریقے سے ظلم ہوا پھر امام حسین کی شہادت کے بعد۔ یعنی کہ مردوں میں تو کوئی بھی حضرات امام حسین کے خاندان میں سوائے زین العابدین کے کوئی باقی نہیں بچا، لیکن کربلا کے اس میدان کارزار میں امام حسین کی گردن کو قلم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا آپ کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت سکینہ، حضرت زینب، ام رباب، ام لیلہ، کیا ہوتا ہے دوستو؟ واقعی میں شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو سن لینا، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں اور دل پھٹا کا پھٹا رہ جائے گا۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا ایسی واقعات دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ہو سکے شیئر کر دینا، کیونکہ تمامی حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کی زمین پر شام کو کیا ہوتا ہے۔ تو سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، اللہ اللہ، جس نے بچایا خلق کو، یعنی پوری دنیا کو جس نے بچایا دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے، اللہ اکبر۔ اب ہوتا کیا ہے دوستو؟ آپ نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے اور جان لیجئے۔ امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، ادھر گلستان فاطمہ کا ایک ایک پھول بکھر چکا ہے، اور ادھر یزید جشن فتح منا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ آفتاب کی تمازت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور شام غریبہ بھی نزدیک آتی جا رہی ہے، شام غریبہ، غریبوں کی شام بھی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ عصر کا وقت ہے، امام حسین کی شہادت ظہر کے بعد جمعے کے وقت میں ہو چکی ہے، اور عصر کا وقت ہے یہ جب امام حسین کی شہادت کا جشن یزیدی کتے منا رہے ہیں۔ آگ برسانے والی دھوپ بھی غم حسین میں افسردہ ہو کر زرد ہو چکی ہے، یعنی آگ برسانے والی دھوپ بھی جو ہے امام حسین کے غم میں افسوس اور زرد ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ آتش جو دھوپ کی تھی وہ افسردہ ہو گئی، لاشوں کا بوجھ تھا کہ زمین مردہ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ غور تو کریں، آپ پہلے واقعہ تو سنیں دوستو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جناب زینب بھائی کی لاش کو کپڑے سے ڈھانک کر خیموں میں واپس آ گئی ہیں۔ حضرت زینب نے حضرت امام حسین کی لاش پر کپڑا ڈال دیا اور آپ اپنے خیمے میں آ گئیں۔ ازواج حسین کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ہمارے بچے کا یا آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مر جاتا ہے تو کتنا غم ہوتا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اور آپ کو، کیونکہ ہماری اولاد چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ جس کے خاندان کی عورتوں کے سامنے ان کے سہاگ اجڑ جائیں، جن کے بیٹوں کو قتل کیا جائے، جن کے بھتیجوں کو قتل کیا جائے، ان کے دل سے پوچھئے کیسے کیا ہوا ہوگا۔ ازواج حسین کا حال کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ بیان سے باہر ہے۔ اب جن کا سہاگ اجڑ جائے، جن کی تمناؤں کو خون ہو جائے، جن کے بیٹے خاک کی ڈھیری بن جائیں، جن کے شیرخواروں کے جھولے خالی ہو جائیں، 6 مہینے کے بچے بھی وہاں پر شہید کر دیے جائیں، جن کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، اللہ اکبر، جن کے سر کی ردا چھن جائے، ان کا درد کون بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جن کی حرمت کا محافظ چلا جائے، یعنی جن کی آس ہے لگی ہوئی جس پر، اگر وہی انسان دنیا سے نکل جاتا ہے، جن کے سر کا دوپٹہ اتر جائے، ان کا حال کیسے لکھا جا سکتا ہے اور کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے سنیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے، اللہ اکبر۔ کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی معیت میں آگے بڑھے، یعنی کہ شمر کے ساتھ کوفیوں کے چند لٹیرے یزیدی کتے شمر کے ساتھ آگے بڑھے، تمام اہل بیت کے ایک خیمہ میں جمع کر کے
باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر! کیسا منظر ہوگا دوستو وہ، کہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کبھی؟ کوئی بھی اس چیز پہ نظر نہیں ڈالتا ہے۔ آپ خود تعجب کریں، اور تعجب خیز منظر ہے، دردناک ہے، غضبناک یہ واقعہ اور یہ منظر ہے۔ یعنی کہ شمر کے ساتھی کوفی لٹیرے یزیدی کتے شمر کے ساتھ آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمہ میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں ہے سوائے عورتوں کے، بہن بیٹیوں بہوؤں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سوچ رہے تھے یہاں مال ملے گا، لیکن یہاں سے کیا ملتا ہے وہ بھی سنیں۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے، یزیدی کتے، خیموں کو جلانے کے لیے، خیموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، کہ شبیر کے گھر سے بہت مال ملے گا۔ مگر وہاں تو اللہ کا نام تھا، کچھ نہیں تھا، دنیاوی دولت نہیں تھی۔ فاطمہ کے بیٹے نے دنیاوی مانو منال کیا ملتا؟ مایوس ہوئے، یعنی جب یزیدی کتوں نے دیکھا یہاں پر کچھ نہیں ہے تو مایوس ہوئے، تو کپڑے ہی اکٹھے کرنے شروع کر دیے ان یزیدی کتوں نے۔ اللہ اکبر! جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ اللہ اللہ! بچی نے جب احتجاج کیا تو تھپڑ لگا دیا حضرت سکینہ کے گالوں پر۔ اللہ اکبر! کیسا منظر ہوگا دوستو وہ، اگر ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی ہماری بہن بیٹی کے گال پر اگر کوئی تھپڑ مار دے، تماچا کر دے، تو ہم ادھر کی ادھر دنیا اس کی تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ ہم نے خیموں میں آگ لگا دیا ہے، کپڑے پھاڑنا، کپڑے اکٹھے کرنا شروع کر دیے ان یزیدی کتوں نے۔ سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی ہیں، اور جب اس بچی نے، حضرت سکینہ نے جب اس پہ مطلب جو ہے منع کیا کہ ایسا مت کرو، تو آپ کے منہ پر تھپڑ مارے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی؟ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے تھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے تھے، کتنا سنگ دل اور ملعون تھا وہ شخص جس کا تماچا رخ سکینہ پر پڑا تھا۔ اللہ اکبر! جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ بد کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ آپ خود تعجب کریں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو، میں کیا بیان کروں۔ اب ایک بیمار کی باری ہے۔ کون بیمار؟ وہی بیمار حضرت امام زین العابدین، جو بخار کی شدت ہے، بہت خطرناک بیماری کے حالت میں ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی اب باری آ گئی ہے۔ بے ہوش زین العابدین کو جب بیمار، بے ہوش یعنی بے ہوش تھے آپ پڑے ہوئے، جب امام حسین میدان کارزار میں گئے تب بھی بے ہوش ہو گئے تھے، اور امام حسین کی شہادت بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی امام زین العابدین کو پتہ نہیں ہے۔ جب شمر ملعون آیا خیموں کو جلانے کے لیے، تو اس وقت بے ہوش زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا۔ حضرت امام زین العابدین کو گھسیٹتا ہے وہ کتا کہ بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ اتنے میں حضرت امام زین العابدین آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ جب سر پر امام زین العابدین نے ظالموں کو دیکھا، جب شمر کے یزیدی کتوں کو جب حضرت امام زین العابدین نے اپنے سر پر کھڑا پایا، تو آپ سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے، یعنی امام حسین بھی شہید کیے جا چکے ہیں۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا سر بھی قلم کر دو، اس کا سر بھی قلم کر دو۔ کس کے لیے؟ امام زین العابدین کے لیے، حضرت سجاد کے لیے سر قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلالا گیا۔ کون بیٹی؟ جن کو کہا جاتا ہے زینب، امام حسین کی بہن، آپ کو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے غضب میں آ کر فرمایا، بے غیرت انسانوں، کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ یہ کیا کچھ انسانیت تمہارے اندر باقی نہیں ہے؟ کیا ضمیر بھی تمہارے مر چکے ہیں کہ تم نے امام حسین کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا؟ تم نے شہادت یعنی شہید کر دیا ایک ایک کر کے۔ 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کو بھی تم نے نہیں چھوڑا، لیکن یہ بیمار ہے، اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ شمر کہتا ہے اس کو قتل کر دو۔ حضرت زینب کو جلال آ جاتا ہے، غصے سے بھڑک اٹھتی ہیں، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، اور کہتی ہیں، بے غیرت انسانوں، کتوں کچھ تو شرم کرو،
اب بیمار کو بھی کیا قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کرو پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ اب بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمرو السعید بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دے دیا اس وقت، یعنی کہ جب یہ دیکھا بیمار زینب چیخ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ پہلے مجھے قتل کرو، پہلے ہم عورتوں کو قتل کرو، اس کے بعد بیمار عابد یعنی کہ زین العابدین کو قتل کرنا۔ اتنے میں جو ہے عمرو سعد بھی آ گیا۔ عمرو سعد آ جاتا ہے، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ کم ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اہل بیت ایک ہی خیمے میں پڑے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے ہیں کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے سنا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کا منظر اور واقعہ آپ نے سنا، کیسا منظر ہوگا کہ حضرت سکینہ کے کالوں سے بالی کھینچ لی جاتی ہیں، حضرت امام حسین کے خیموں کو جلا دیا جاتا ہے، سارے خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور حضرت سکینہ نے جب اس پر اعتراض کیا کہ میرے کانوں کی بالی کیوں کھینچتے ہو، جب اعتراض کیا تو حضرت سکینہ کے گالوں پر وہ یزیدی کتوں نے تھپڑوں سے ان کے گالوں پر آپ کو مارا۔ اللہ اکبر! جب تھپڑ ان یزیدی کتوں نے مارے تھے تو سمجھیے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت میں آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے دعا کر رہے تھے، اے رب کائنات تو حکم دے دے ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن یہ امتحان تھا، امتحان حضرت امام حسین نے بھی امتحان دے دیا، اور اب امتحان کی باری حضرت سکینہ، حضرت زینب، آپ کے خاندان کی بیٹیاں اور بہواں اور آپ کی بہنیں، تمام ہی خواتین اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام میدان کارزار میں وہ بھی امتحان دے رہی ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین کے والد محترم اور امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسین کے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے اس واقعے کو ختم کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ سنیں گے شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام کس طریقے سے کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، حضرت فاطمہ آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کربلا کے میدان میں آتے ہیں جب سب کچھ لٹ چکا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سننا ہے تو انشاءاللہ میرے چینل پر انتظار کیجیے گا، شام کو 8 بجے آپ کو وہ بھی واقعہ مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔